بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو، عمران خان کو ایک روز میں 2 ریلیف، نواز شریف اپنا لاہور سنبھالے، اور اصلی توشہ خانہ کیس کی باری آ گئی، علی وزیر پھر گرفتار۔ ان تمام باتوں پہ آپ کو اس تفصیل سے آگاہ کروں گا، تفصیلات بیان کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ جی ناظرین، نواز شریف اپنا لاہور سنبھالے۔ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ویلاگ میں کہ بہت جلد پہلا دورہ جو کریں گے نواز شریف، وہ جائیں گے بلوچستان، اور بلوچستان میں ان کا ہاتھ ملانے جا رہے ہیں باپ سے، یعنی باپ بلوچستان عوامی پارٹی سے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں گے۔ تو تقریباً 30 افراد کہا جا رہا ہے کہ الیکٹیبل 30 افراد جو ہیں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ نواز شریف صاحب گئے، وہاں بڑا ان کا استقبال ہوا، اور بڑے ان کی آؤ بھگت ہوئی، اور بہت سی شخصیات نے ان سے ملاقات کی، جس میں جام کمال، جو میں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ جام کمال نواز شریف کے بلوچستان آنے پر اعلان کریں گے پارٹی میں شامل ہونے کا۔ جام کمال کون ہے؟ پہلے وزیر مملکت رہ چکے ہیں نواز شریف کی کابینہ میں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے ہیں، لیکن کب رہے؟ جب وہ نون لیگ چھوڑ چکے تھے، باپ کے صدر بن چکے تھے، باپ میں شامل ہو گئے تھے بلوچستان عوامی پارٹی میں۔ اب پھر ان کی واپسی ہوئی ہے، یہ میں 2 ہفتے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، میرے ولاگ موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ ریکارڈ پہ یہ بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جناب جو یہ خطران قبیلہ شامل ہو رہا ہے، یہ خطران لوگ شامل ہو رہے ہیں، ان کی شخصیات آگے جو پیپلز پارٹی کے تھے، تو اب باقی بھی آئیں گے۔ پہلے زرداری صاحب نے بڑے تعلقات بنائے ہوئے تھے بلوچستان میں، ان کا خیال تھا باپ پارٹی ان کا ساتھ دے گی، لیکن معاملات جو ہے یعنی بگڑ گئے، خواب بکھر گئے، اور اس وقت ساری چیزیں جو ہے، سارے راستے، ساری پگڈنڈیاں، اور سارے فضائی راستے، اور سارے زمینی راستے سب نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی پر کہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ نواز شریف لاہور کی فکر کرو، اپنا لاہور سنبھالو، جسے تم مسلم لیگ کا قلعہ کہتے تھے، وہ قلعہ تم فتح نہیں کر سکتے، اور ان کا دعویٰ بھی یہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ جو دائیں بائیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، ایم کیو ایم سے، جے یو آئی سے، اور سب سے، انہیں پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے لاہور نکل گیا، تو انہیں یہی کہا ہے کہ آپ کے لیے چیلنج یہی ہے کہ آپ لاہور کو قابو کریں۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ بلاول کے اندازے صحیح ہیں یا نواز شریف صاحب کے۔ کوئی نواز شریف صاحب تو بڑے سیزن سیاستدان ہیں، اور وہ آج سے تو شامل ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو اب 4تھی باری کی تیاری ہے۔ لیکن اس وقت ساری توبہ پیپلز پارٹی کی نواز شریف کی طرف ہے، یعنی پی 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 کا جتنا بھی ہے وہ سب ایم ایل این پہ ہے، ایم ایل این پہ ہے، یعنی مسلم لیگ نون پر ہے سارا دباؤ کہ جناب ان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے، ان کو تمام ریلیف دیا جا رہا ہے۔ نوید قمر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے سارا میدان ہی کسی ایک شخص کے لیے سجایا گیا ہے، یعنی 2018 کی یاد تازہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے کیا گیا تھا، تو اب نواز شریف صاحب کے لیے کیا گیا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری وہ بڑے مطمئن ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جو مرضی کر لیں۔ 2018 کا بھی الیکشن آپ دیکھ لیں، بڑے الیکٹیبل جو تھے وہ جہاز بھر بھر کے آئے تھے، اور پھر کسی کو 2/3 اکثریت یا بھاری اکثریت شامل نہیں ہو سکی تھی، نہیں ملی تھی۔ اس وقت بھی نواز شریف کی خواہش ہے کہ انہیں 2/3 اکثریت ملے، اور انہوں نے اپنے مشروط بھی کہا ہے کہ جناب میں حالات تب بھی ٹھیک کر سکوں گا، لیکن یہ بھی نہیں ملے گی۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ کہ یہ نہیں ملے گی، اور پھر دائیں بائیں سے پھر ملانا پڑے گا، اسی لیے یہ مختلف پارٹیوں سے اتحاد کر رہے ہیں، کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ان کا دعویٰ ہے ساری توپوں کا رخ مسلم لیگ نون پر ہے، اور مسلم لیگ نون کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، ایک دن ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں، قائد نواز شریف بھی پریشان ہیں کہ یہ جو انوکھے لاڈلے کا جو ان پہ لیبل لگا دیا گیا ہے، اس سے کسی طرح جان چھڑائی جائے، اور منشور میں کچھ ایسی چیزیں نکالی جائیں، ایسی پیدا کی جائے کہ بیانیہ ایسا دھواں دار بنے، بیانیہ ایسا زبردست بنے، دبنگ بنے کہ جب وہ الیکشن کے میدان میں انٹری دیں تو لوگ کہیں بالکل صحیح ہے، یہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔
لہٰذا اس وقت وہ بھی ہیں، لیکن کوشش تو جاری ہے. ابھی انہوں نے KPK میں بھی جانا ہے، ابھی انہوں نے باقی بھی سندھ بھی جانا ہے. سندھ میں ان کا وفد تو گیا ہوا ہے MKM سے ملنے کے لیے، باقی بھی ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن یہاں یہ مسئلے مسائل ہیں. تو اس معاملات میں نوید قمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ سارا میدان جو ہے سجائے اس لیے گیا، ساری ریلیف ان کو دی جا رہی ہے، ساری رعایت ان کو دی جا رہی ہے، لیکن جناب رزلٹ نہیں نکلنا. اور یہی ان کے دونوں چیئرمین، کوئی چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں، چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں، اور زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، تیر چلے گا کراچی سے خیبر تک اور اگلی حکومت ہماری ہوگی. اب دیکھیں کیا بنتا ہے، آنے والا الیکشن بتائے گا. لیکن اس کے معاملات جو ہیں وہ ابھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے. تو اب 2 جگہ سے ریلیف ملا، اور PTI والے بڑا خوش تھے کہ سائفر کیس کا حکم امتناعی مل گیا. لیکن جناب کتنے دن کے لیے؟ صرف 2 روز کے لیے. اور وہ کیا ملا کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور فوری طور پر جیل ٹرائل روک دیا گیا اس فیصلے پر. وہاں کیا ہو رہا تھا، وہاں گواہیاں دی جا رہی تھی، گواہ پیش ہونے تھے. ایک گواہ پیش ہو گیا، اسے گواہی دے دی، وہ خاتون تھی محکمے کی، لیکن دوسرے ان کے پہ سوال و جواب بھی ہو گئے، کراس کوشچننگ بھی ہو گئی. دوسرا گواہ جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا رہا تھا کہ جناب پیچھے فیصلہ آ گیا اور سب وہیں پر روک دیا گیا. یعنی جیل ٹرائل جو ہے وہ روک دیا گیا. لیکن نیب نے جیل ٹرائل کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو جیل میں ہی ہوگا سارے معاملات، اور کابینہ سے اجازت بھی لے لی اور سب کچھ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ اب گرفتاری ڈالی گئی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں، یعنی 190 ملین والے کیس میں، اور ساتھ میں تحقیقات شروع کر دی ہے، اور ان کی ٹیم گئی بھی ہے جیل میں اسے کرنے کے لیے. لیکن اب اس کا بھی مقدمہ ہوگا جناب، اس کا بھی جیل ٹرائل اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ سائفر میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اوپن ٹرائل. حالانکہ یہ جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بھی 5 افراد جو ہے دونوں خاندانوں کے بھی شامل تھے، وہ دیکھنے والے. لیکن ان کا کہنا ہے یہ نہیں، اس میں میڈیا بھی ہونا چاہیے اور میڈیا آنا چاہیے. اور جہاں سے سائفر میں ان کو حکم امتناعی ملا، وہ جو گل حسن اورنگزیب نے جو دیا ہے، جسٹس گل حسن اورنگزیب نے جو ان کو ریلیف دیا، اس میں یہ کہا کہ جناب یہ تو اس طرح اوپن ٹرائل نہیں، یہ تو وہاں اندرا گاندھی کے فیصلے کی بھی بات کی گئی کہ جناب وہ جب ٹرائل ہوا تو میڈیا کو کور کرنے کی اجازت دی گئی تھی، یہاں میڈیا کو کور کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لہٰذا یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. تو جیل ٹرائل جو ہے وہ مطلب پھر وہی کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آزادی صحافت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جرنلسٹ کو وہاں تک رسائی نہیں جا رہی، عام آدمی کو پتہ ہی لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے فوری طور پر روک دیا جیل ٹرائل. 2 رکنی بینچ تھا، ان کے ساتھ وہ جسٹس سمن بھی تھیں. لیکن بہرحال آج نہیں تو کل باری تو آئے گی. انہوں نے کہا جناب بتائیں وجہ کیا ہے. جسٹس گل حسن نے اورنگزیب نے یہ پوچھا ہے کہ جناب سرکار سے پوچھا ہے کہ جناب وجوہات بتائیں کیوں ضروری ہے جیل ٹرائل، وہ وجوہات بتائیں. انہوں نے کہا مختلف ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، میں آپ کو لا کے جمع کرا دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل جمع، وہ وکیل صاحب کہتے ہیں کل جمع کرا دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ پرسوں ہیں. تو 2 دن کا وہ حکم امتناعی مل گیا. PTI خوش ہو گیا، وہ سمجھے شاید سائفر کیس ہی ختم ہو گیا جناب، داخل دفتر ہو گیا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ جو سائفر کیس ہے یہ گلے کی ہڈی ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا، 1.5-2 مہینے پہلے کہا تھا، میں نے کہا یہ پھنسے گا اور اس سے نکلنا جان چھٹانا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ بار بار جو ہے سابق وزیر اعظم نے اسے لہرایا، بار بار اس پہ بات کی، بار بار ان کی آڈیو ویڈیو آئے کہ اس سے کھیلنا ہے. پھر جو ستم ڈھائیں گے وہ ان کے اپنے بندے ڈھائیں گے. ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، پھر وہ سہیل محمود صاحب جو وہ سیکرٹری خارجہ، پھر وہ جو اسد مجید صاحب جو اس وقت سفیر تھے جنہوں نے سائفر لکھا تھا. یہ سارے 3 گواہ جو ہے یہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے محکمے کے گواہ ہیں، ان کے بھی ساری چیزیں ہو رہی، لیکن یہ 3 گواہ جو ہے نا یہ سب پر وہ کہتے ہیں پتھر تلی کے کہ سزا دعا کے رہن کے چھڑنا کوئی نہیں جان. اچھا اگلی بات اگر آپ کو میں بتاؤں تو وہ اصلی توشہ خانہ کیس میں نے صرف اختلاف کیا تھا. ہر بندے نے کہا تھا توشہ خانہ میں سزا بھی ہوئی ان کو، جس میں نااہل بھی ہوئے اور ابھی نااہلی ان کی باقی ہے. لیکن وہ توشہ خانہ نہیں ہے، وہ ساتھ سے چھپانے کا تھا. وہ الیکشن کمیشن سے ہوا تھا، نام اس کو دیا گیا، تمام میڈیا نے نام دیا توشہ خانہ کیس میں سزا، توشہ خانہ میں سے. اب آیا توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ کیس یہ ہے جس میں گھڑی بیچی گئی، جس میں باقی چیزیں لی گئیں، جس میں وہ طائف ہیں جو بشا بی بی نے جناب لیے اور پھر بیچے گئے. پھر زلفی بخاری کا نام آیا. پھر یہ ساری خرید و فروخت جو کی گئی وہ زلفی بخاری کے ذریعے کی گئی. تو اصل توشہ خانہ کیس یہ ہے.
وہ تو نقلی توشہ خانہ کیس تھا جس میں سزا ہوگی، تو آپ سوچیں اصلی توشہ خانہ کیس آئے گا پھر کیا ہوگا. وہ تو اس کا ظاہر نہیں کیا گیا تھا الیکشن کمیشن میں، وہ جو فارم تھا وہ غلط فل کیا گیا، اس میں نشاندہی نہیں کی گئی تھی، اس کی سزا ہوئی تھی. یعنی صادق اور امین نے یعنی جھوٹ بولا تھا. اگلی بات کہ علی وزیر کو پھر ایک بار کوئٹہ سے آتے ہوئے نا وہ در زندان کے قریب جو ہے گرفتار کر لیا گیا، اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہی نے اکسایا ہے، کوئی تقاریر ایسے کی ہیں، خطابات ایسے کیے ہیں جس میں اسٹیٹ کے خلاف باتیں ہیں، تو انہی نے اکسایا ہے، اس لیے ان کو جناب گرفتار کر لیا گیا پھر. اور علی وزیر پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے، پھر ضمانت بھی کہتے ہیں ان کی تھی، لیکن اب جو یہ معاملات ہیں یہ پھر ایک بار سامنے آ گئے ہیں. اب اگر اس ساری چیز کو دیکھیں تو پھر بات آئے گی کہ جو میں نے پہلی بات کی وہ کیا ہے، حکومت بوکھلاہٹ کا شکار. حکومت کہاں سے بوکھلاہٹ کی شکار؟ یہ جتنی باتیں میں نے کی اس میں کوئی شکار نہیں، وہ کوئی بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہے. حکومت بالکل بری ذمہ ہے. حکومت ایک اور کیس میں بوکھلاہٹ کا شکار ہے، وہ کون سا ہے؟ فیض آباد دھرنا کیس. اس کی آج سماعت ہوگی، اور اس کی آج جب سماعت ہوگی تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا تھا کہ جوڈیشل کمیٹی بنائی جائے، اور جوڈیشل کمیٹی کے نام دیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے کہ کیا تحقیقات کی جا رہی ہے. جو فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے، کیا اداروں نے اپنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ملوث تھے یا نہیں تھے، یا ان کے خلاف کارروائی کی یا نہیں کی. تو وہ چیز اس میں حکومت بوکھلاہٹ کا شکار کیوں ہے کہ آج جب پیش ہوں گے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ جوڈیشل کمیٹی کی. اچھا حکومت سو رہی تھی آرام سے، ان کا خیال تھا شاید یہ ڈیٹ ہی نہیں آنی، تو اب ڈیٹ آ گئی، تو بھاگ دوڑ لگی ہوئی اسی اسلام آباد میں. اسلام آباد کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جناب مصیبت پڑی ہوئی تھی حکومت کو کہ جناب کون سی کمیٹی بنائی جائے، ججز کون سے ریٹائرڈ ڈھونڈے جائیں، ان کو بیچ میں نام ڈالا جائے، یا جو قابل قبول ہوں، یا کوئی ایسا بیوروکریٹ ڈھونڈا جائے جس کو اس کی سربراہی دی جائے. تو جب ہم پیش کریں تو قاضی صاحب کا ٹھیک ہے یہ جوڈیشل کمیٹی جو انکوائری کرے اور دیکھے کہ محکماتی کا ہوا کہ نہیں ہوا کارروائی، سزا ملی کہ نہیں ملی. دھرنا کیس میں کون کون سے ادارے جو تھے فیض آباد دھرنا کیس میں وہ انوالو تھے، اور تحریک لبیک کا کیا کردار تھا اور دوسرے لوگوں کا کیا کردار تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ادارے ملوث ہیں ان کی سزائیں ادارے دیں گے. تو اس میں حکومت بہت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. تو میرا خیال ہے رات گئے تک، یعنی رات 12 بجے تک انہوں نے کر لیا ہوگا، کیونکہ آج انہوں نے یہ سارے نام پیش کرنے عدالت میں، تو کمیٹی بنا لی ہوگی، نام تو آئیں گے. اب اس کو وہ قبول کریں یا نہ کریں قاضی صاحب وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کمیٹی بن گئی ہوگی جوڈیشل کمیٹی جس میں بوکھلاہٹ کا شکار تھی، اس کا کوئی نہ کوئی حل حکومت نے نکال لیا ہوگا. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، IRN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.